اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 128 اور 129 129 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور آپ کو بھی ثواب ملے جو شیئر کرے گا، اور مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ وَإِنِ اور اگر، نِمْرَأَةٌ عورت، خافت ڈرے، من سے، بعلها نشوزاً اپنے شوہر کے لڑنے سے، او یا اعراضاً یا اس کی بے روحی سی یا اس کے اعراض کرنے سے، یا جس طرح کہ وہ اس کے چھوڑنے پر آئے، اس کو محسوس ہو کہ وہ اس سے اعراض کر رہا ہے، اس سے چھوڑنے کی سوچ رہا ہے۔ فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ آپس کے وہ صلح کرے، بینہما درمیان ان دونوں کے، صلحاً صلح، والصلح اور صلح خیر بہتر ہے، واحصرت اور موجود ہے، احصرت الانفس ہر دل میں، اور موجود ہے ہر جی میں، ہر دل میں، انفس الشح حرص، ہر دل میں موجود ہے حرص۔ وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، کان ہے، بما ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا، یعنی اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اس سے خبردار ہے، غافل نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے اللہ کو، آخر میں اللہ خبردار کر دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اس کا تفسیر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی عورت اس بات سے ڈرے کہ اس کا شوہر اس میں دلچسپی نہیں لے رہا اور اس سے بات بات میں لڑ رہا ہے، اور اس کو ڈر ہو، تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ آپس میں صلح کرے کسی بھی طریقے سے۔ اگر عورت کچھ حق مہر چھوڑ دے یا اپنا نفقہ چھوڑ دے تو اس میں کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے دونوں پر کہ وہ کسی طریقے سے صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور چونکہ ہر دل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرص موجود ہے مال اور نفع کی، تو اس لیے اگر عورت کوئی چیز چھوڑے تو ہو سکتا ہے، یعنی وہ حق مہر میں کچھ چھوڑ دے یا وہ نفقے میں کچھ چھوڑ دے، تو اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کو کرنا چاہیے کہ آپس میں صلح ہو جائے، اور یہ بہتر ہے دونوں کے لیے، جس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت اس طرح کرے تو عورت کو مزید ثواب ملے گا، اور دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس طرح کرنے میں۔ اور اس طرح کوئی اور بھی ایسے معاملات ہو تو اگر آپس میں صلح کرنے کے لیے کچھ بھی کریں آپس میں، یعنی جو اسلام کے لمٹس کے اندر ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں صلح کریں، صلح زیادہ بہتر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم بھلائی کرو، یعنی مردوں کو کہا ہے
کہ تم اس کی نوبت ہی نہ لاؤ کہ عورتیں ڈریں اور وہ اپنا حق مہر چھوڑے یا نفقہ چھوڑے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بچتے رہو، یعنی گناہ سے بچتے رہو، پرہیزگاری کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنی بیویوں کو نہ ستاؤ، اور ان کے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اللہ جانتا ہے، خبردار ہے تمہارے ہر عمل سے، کہ اگر تم لالچ کے لیے اس کو تنگ کر رہے ہو یا تم جو ہے اس کو خوش کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھ سکتے، اور ہرگز تم نہیں رکھ سکتے، یہ بھی میننگ ہو سکتی ہے۔ ان تعدلوا، یہ کہ تم اعتدال رکھو، تم انصاف کرو، بین النساء، درمیان عورتوں کے، یعنی درمیان بیویوں کے، اگر تم بیویاں رکھنا چاہو تو، ولو حرصتم، اگر تم حرص کرو، یعنی اگر تم زیادہ بیویوں، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی حرص کرو تو تم اس میں ہرگز استطاعت نہیں، تم ہرگز اس میں اعتدال نہیں رکھ سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس میں اعتدال رکھ سکو۔ فلا تمیلوا، پس نہیں تم مائل ہو جاؤ، ہر ایک کی طرف، کل المیل، اور مائل ہو ایک کی طرف، فتذروہا، پھر چھوڑ دو اس کو، کالمعلقۃ، جیسے کہ لٹکتی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کان ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہوئی ہے، 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، بالکل ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اعتدال رکھنا ہے، ایک جیسا سلوک رکھنا ہے، ایک جیسی محبت دینی ہے، ایک جیسی ہر ایک چیز، سب کو ایک جیسا ہی انصاف کے ساتھ دینا ہے، ان کو وقت بھی جو ہے برابر کا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر تم حرص کرو کہ میں زیادہ بیویاں رکھوں اور ان میں اعتدال رکھوں گا، تو تم ایسے ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف زیادہ جھک جاؤ، زیادہ مائل ہو جاؤ، اور باقیوں کو اسی طرح لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور وہ ایسے ہی رہے کہ یعنی بیویاں تو تمہاری ہو، اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق کوئی نہ ہو، جو ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، باقیوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، تو یہ بہت غلط ہے، اور یہ انصاف کا ایک جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھلائی کرو اور اس سے بچتے رہو، یعنی اگر ایک ہی پر گزارا کرو، ایک ہی بیوی رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر زیادہ رکھو گے تو پھر اس کو ایک جیسا رکھو گے، کیونکہ کسی ایک کی طرف اگر تمہارے دل میں بھی محبت زیادہ ہو گئی اور اس طرف تم جھک گئے تو تمہیں اس کی پھر سزا ملے گی، اس لیے بچتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو اس آیت میں بھی عورتوں کے ساتھ سلوک کا بتایا ہوا ہے، اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے اور بہت حقوق دیے ہوئے ہیں۔ دوسرے مذاہب والے ایسے ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے اسلام میں حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو جو پردے کی پابندی دی گئی ہے وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے، کہ ہر کوئی
اس کو نہ دیکھے اور ہر کوئی اس کو غلط نظروں سے دیکھ کے اس کے لیے غلط منصوبے نہ بنائیں، تو اس لیے یہ بھی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور جس طرح یہ حقوق، یہ دیکھو کب سے اللہ تعالیٰ یتیم لڑکیوں کے لیے، اب ادھر شادی شدہ عورت کے لیے، اب ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 بیویاں اگر رکھو بھی تو اس میں اعتدال نہیں رکھ سکو گے، تو اس لیے ایک ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنی اصلاح کرو اور بچتے رہو۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین، یا اللہ یا پروردگار، یا اللہ مجھے، ہمارے والدین کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری سختیاں، تکالیف، بیماریاں ہم سے دور کر دے، برائیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ یا پروردگار اس قرآن مجید کی تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے تفسیر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کرنا، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے کسی امتحان میں مت ڈالنا، ہم سب کو یا اللہ، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔